السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوپی حکومت نے جو بہت ساری کمپنیاں حلال سرٹیفکیٹ دے رہی تھیں، یعنی وہ اپنے پروڈکٹس پر، اپنے سامان پر اس بات کی ضمانت لے رہی تھی کہ جو سامان ہم نے تیار کیا ہے وہ حلال طریقے پر تیار کیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی ناجائز اور حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسرے، اس ملک ہندوستان سے جو چیز ایکسپورٹ ہو رہی تھی اور جو دوسرے ملکوں میں جا رہی تھی، مسلم ممالک میں، تو وہ لوگ حلال سرٹیفکیٹ دیکھ کر اس پر یقین کر رہے تھے، بھروسہ کر رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حلال سرٹیفکیٹ پر پابندی کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا ہے کہ یہ یوگی حکومت کا جو فیصلہ ہے یہ سراسر قانونی اور مذہبی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اس سے ہندوستان کی معیشت کمزور پڑتی ہے۔ مسلم ممالک سے جو آمدنی ہو رہی تھی، جو وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے نتیجے میں ہندوستان کی معیشت بڑھ رہی تھی، اس میں کافی گراوٹ آنے کا بالکل امکان ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان میں مسلمانوں کی شرعی مسائل کی حفاظت کرتی ہے، قانونی دفاع کرتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی اس وقت میں شرعی مسائل کی حفاظت کے اعتبار سے سب سے بڑی تنظیم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ حلال سرٹیفکیٹ دیے جانے پر پابندی مذہبی آزادی پر قدغن اور غیر دانشمندانہ قدم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یوپی حکومت کے اس اقدام پر سخت تنقید کی، جس میں اس نے مسلمانوں کے بعض رجسٹرڈ اداروں کے ذریعے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق یہ فیصلہ مذہبی معاملات اور مذہبی آزادی میں مداخلت اور ملک کے مفاد کے منافی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے کھانے پینے اور رہن سہن کے کچھ آداب اور ضوابط متعین کیے ہیں جس کی پابندی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی معاملہ دیگر مذاہب کا بھی ہے۔ خورد و نوش کے مسائل میں اسلام کے اصول بہت واضح ہیں۔ خورد و نوش یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حلال چیزیں ہی کھائیں، یہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو حکم ہے۔ بعض چیزیں مکروہات کے دائرے میں آتی ہیں تو بعض قطعی حرام ہیں، جن سے بچنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسئلہ صرف ذبیحہ اور غیر ذبیحہ تک محدود نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے حلال اور حرام کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جانور کو حلال طریقے پر ذبح کیا گیا ہے یا حرام طریقے پر، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال اور حرام کے دائرے میں آتی ہیں۔ بلکہ بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جن میں ان چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے جو اسلام میں حرام کے درجے میں آتی ہیں، جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے شراب اور سور کا گوشت یا چربی وغیرہ۔ جس طرح مسلمانوں میں حلال اور حرام کی اصطلاح رائج ہے، اسی طرح ہندوؤں کے یہاں شدھ اور اشدھ کی اصطلاح ہے اور دیگر مذاہب میں دیگر اصطلاحات۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو بیان دیا اس میں یہ بھی کہا ہے کہ صرف یہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے کہ حلال اور حرام حلال چیزیں کھائے جائیں اور حرام چیزوں سے بچا جائے، بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو چیز شبھ ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں اور جو اشبھ ہوتی ہے اس کو نہیں کھاتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ اسی طرح آگے یہ لکھا ہے، حلال سرٹیفیکیشن پر پابندی لگا کر دراصل یوگی حکومت ہندوستانی مصنوعات کی مسلم اور دیگر ممالک میں برآمدات کو متاثر کرے گی، یعنی ایکسپورٹ ہونے میں ہندوستان سے مشکلات پیش آئیں گی، اور اس سے صرف ان کمپنیوں کو ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کی معیشت اور زر مبادلہ کا کاروبار بھی شدید طور پر متاثر ہوگا، یعنی ہندوستان کی معیشت اکنامک جو ہے یہ کمزور ہوگی۔ مودی اور یوگی حکومتوں کو اپنی سیاسی فائدے اور ہندو مسلم منافرت کے ایجنڈے سے اوپر اٹھ کر ملک کے مفاد اور مذہبی آزادی کے دستوری تقاضے کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مطالبہ کرتی ہے کہ یوگی حکومت اپنے اس دستور مخالف اور ملک مخالف اقدام کو فی الفور واپس لے اور ہر بات کو ہندو مسلم منافرت اور سماجی تقسیم کا حصہ بنانے سے گریز کرے۔ جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی، آفس سیکریٹری، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مین مارکیٹ، اوکھلا ولیج، جامعہ نگر، دلی۔ تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بیان جاری کیا ہے جس میں حلال سرٹیفکیٹ پر جو پابندی لگائی ہے اس کو ہٹانے کا مطالبہ یوگی حکومت سے کیا گیا ہے کہ یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے
یہ اور اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔